پر رہی لجنہ کے لیے، پھر 4 سال صدر لجنہ رہی اپنے لوکل لیول پر۔ اس دوران دفتر پرائیویٹ سیکرٹری لجنہ سیکشن میں 10 سال بطور معاونہ اور پھر 15 سال بطور انچارج لجنہ سیکشن دفتر پرائیویٹ سیکرٹری میں کام کیا، اور 2016 میں اپنی بیماری کی وجہ سے یہ کام چھوڑا۔ میں یہ کرونا ایپیڈیمک کے دنوں کی بات ہے، 2020 کے دنوں میں اے کے شیخ صاحب جو زیتون چینل پروگرام پیش کرتے ہوتے تھے، میں وہ پروگرام دیکھا کرتی تھی، جس میں وہ 2 اور لوگوں کے ساتھ عامر حق اور فاروق صاحب کے ساتھ لائیو سٹریم کیا کرتے تھے۔ اے کے شیخ صاحب ایک اور پروگرام بھی اکبر چودھری کے ساتھ کرتے تھے، جو کہ مرزا صاحب کی کتابیں پڑھ کر اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کی تفصیل بتایا کرتے تھے۔ انہی پروگرامز کو دیکھ کر جو حوالے وہ پیش کرتے، میں انہیں اپنے پاس موجود کتب جو روحانی خزائن کا سیٹ تھا اس میں کنفرم کرنے لگی، اور گویا اس وقت میں نے ان بند کتابوں کو کھولا۔ جماعت میں رہتے ہوئے آپ صرف چند ایک کتابوں یا ان مخصوص حصوں کو ہی پڑھتے ہیں جو عام طور پہ جماعت میں پڑھے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قابل اعتراض باتیں جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، اور وہ عقیدت کی نظر سے اور اندھی محبت کے ساتھ انہیں پڑھا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں کشتی نوح میں یہ پڑھا کہ جہاں وہ لکھتے ہیں کہ یورپ میں شراب پینے کی عام عادت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔ عقیدت اور عظمت کے بطور احمدی اتنے قائل تھے ہم کہ اس وقت اس پہ اعتراض ہی نہیں پیدا ہوا، یہ جانتے ہوئے کہ ہم ایک ایسے مخبوط الحواس شخص کو نبی مانتے ہیں جس کو اپنے کپڑوں کے بٹن لگانے کا ہوش نہیں، الٹی جوتی پہننے یا غرارہ پہن لیتے ہیں، اور گھر کی ملازماؤں سے اپنے سر میں تیل لگواتے ہیں، رات کو ٹانگیں دبوانے کی عادت تھی اپنی ملازماؤں سے۔ لیکن یہ سب باتیں عقیدت میں ہونے کی وجہ سے قابل اعتراض نہیں لگتی تھیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، جب تحقیق کی نظر سے جو قرآنی حکم ہے کہ تدبر کرو اور فکر کرو، تو پھر یہ باتیں بری لگیں کہ مرزا صاحب نے جو آہستہ آہستہ، اور پھر یہ باتیں بھی عیاں ہوئیں، یہ بات بھی ظاہر ہوئی کہ جو مرزا صاحب نے آہستہ آہستہ اپنے دعویٰ جات کیے ہیں وہ لوگوں کی برداشت کا ٹیمپریچر چیک کرتے ہوئے کیے ہیں، یعنی ایک دم سے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ آخر میں کیا۔ شروع میں مامور من اللہ، پھر مسیح، پھر محدث، مجدد، اور پھر نبوت کا، اور پھر خود کو محمد ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ اور سورہ جمعہ کی آیت وآخرین لما یلحقوا بہم سے اس کا استنباط کیا کہ امت میں نبی آ سکتا ہے، اور کہا کہ آخری زمانہ میں رسول کریم کا آنا جو ہے وہ آنا اپنا بتایا گیا کہ وہ میں ہوں، لیکن تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ اردو میں آخری ہونا اور بات ہے اور عربی میں آخرہ کا مطلب اور ہے۔ جب میں جماعت احمدیہ میں تھی تو دوسرے فرقوں کے مسلمانوں کی نسبت اپنے آپ کو اعلیٰ اور بہتر قسم کا مسلمان سمجھتی تھی، جیسے کہ سب احمدی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں۔ زیتون چینل کے ایک پروگرام میں جب انہوں نے کسی کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ شخص احمدیت سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا ہے، مبارک ہو، تو اس دن مجھے بہت غصہ آیا، اور میں نے عامر حق صاحب کو فون کیا اور کہا کہ آپ کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں لیکن آپ ہمیں مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اسلام کے زیادہ قریب ہیں، کیونکہ بچپن سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور تکبیر سے لے کر ہر مقام پر ہمارے گھروں میں اسلامی تربیت ہوتی ہے، اور ایک منظم طریقے سے ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ تو انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو، مرزا قادیانی نے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام سے نکالا ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جو ان کو نہیں مانتا وہ اسلام میں نہیں، اور اس طرح سے اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے نکالا۔ میرے لیے یہ بات نئی تھی۔ پھر عامر حق صاحب نے کتاب کلمہ فصل سے مجھے کچھ حوالہ جات بھیجوائے، جس میں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لکھا کہ تمہاری عورتیں اگرچہ بوڑھی بھی ہو جائیں لیکن غیر جماعت مسلمانوں سے ہرگز شادی نہیں کرنی،
اس جگہ الفضل کا ایک حوالہ بھی پیش کرتی ہوں، جہاں پر مرزا بشیر الدین محمود اپنے والد صاحب مرزا قادیانی کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسیح یا چند اور مسائل میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول کریم، قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، غرض یہ کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ یہ الفضل کا حوالہ۔ چنانچہ مرزا قادیانی کی کتب سے معلوم ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو تیندوے سے جیسا کہا ہے، جبکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو میں نے مان لیا کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے پھر یہ کہا کہ انتا بمنی منزلت اولادی، کہ خدا تعالیٰ نے مجھے کہا کہ تو میرے لیے میری اولاد کی طرح ہے، اور میں تجھ سے ہوں، تیری وجہ سے میرا نام چمکا، نعوذ باللہ۔ تو یہ کلمات تو قرآن کریم یہ کہہ کر رد کرتا ہے کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ اچھا، ٹائم کی کمی کی وجہ سے اب میں اپنی اسپیچ کو ختم کرتی ہوں، بہت لمبی لکھی ہوئی ہے، لیکن انشاءاللہ پھر کسی وقت ان سب باتوں کو تفصیل میں بتاؤں گی۔ بہت شکریہ، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے آج سب میں آ کر، اور الحمدللہ میں بہت ہی اس بات کی شکر گزار ہوں کہ مجھے اس میں انوائٹ کیا گیا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا، دعا کی درخواست کی۔ تکبیر۔ میں اپنی بہن کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے بہترین طریقے سے ہمیں بتایا کہ انہوں نے یہ جو دین احمدیت ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیوں چھوڑا۔ کچھ دلائل بھی انہوں نے پیش کیے، اور میں چاہوں گا کہ ہماری بہن آپ اس کام کو جاری رکھیں، اس کانفرنس تک نہ رکھیں، بلکہ اور لوگوں کی بھی مدد کیجیے۔ جس طرح کچھ لوگوں نے آپ کی مدد کی، آپ اور لوگوں کی بھی مدد کیجیے۔ اور ہم چاہیں گے کہ جو یہ آج سلسلہ شروع ہوا ہے ہڈرس فیلڈ میں، اور اس شہر کو یہ مبارک جو ہے یہ ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہاں پر یہ سلسلہ شروع ہوا، اور سننے میں آیا کہ یہیں پہ قادیانی جماعت نے بڑی تعداد میں ڈیرے ڈالے تھے، اور یہیں سے یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ شروع کروا رہے ہیں کہ ایکس احمدی جو اب مسلمان ہیں، انہوں نے اس کاروان کا افتتاح کر دیا ہے، اس کا آغاز ہو گیا ہے، اب اس کا اختتام اللہ ہی جانے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ تمام بھائیوں نے آپ کی بات بڑے غور سے سنی۔ انشاءاللہ we'll go to the next. One more sister. Inshallah. So we have one more sister who will speak, inshallah. Please keep it to 5 minutes, inshallah. And Shabir Bhai will speak to us. The backbone of this event. This person has put a lot of work into this, and he was pressurized to the extent we cannot describe here to not have this. But he is standing here, he is present, he is going to do his speech. So until he is done, please don't leave, listen to him. And inshallah, we want this to be on record so that people can, inshallah, take inspiration. So over to you, sister, inshallah, please. I would like to invite Mrs. Shabir, who is also another former Ahmadi. Her speech will be in Urdu. السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ میں اپنے عزیز بھائیوں اور بہنوں کو اپنا تہہ دل سے سلام پیش کرتی ہوں، اور خاص طور پر عدنان بھائی، امتیاز بھائی اور سہیل بھائی کا شکریہ ادا کرتی ہوں، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے مقرر کیا۔ میرا نام ناظرہ کوثر ہے اور میرے شوہر کا نام شبیر الدین ہے۔ یہ تقریر ہم دونوں کے لیے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ میں آج دیکھنے اور سننے والوں تمام لوگوں کے ساتھ اپنا سفر شیئر کرنا چاہتی ہوں، اور اپنے دل کے جذبات بھی بیان کرنا چاہتی ہوں، اور یہ کہ میں نے احمدی جماعت چھوڑنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ میرے شوہر نے تحقیق شروع کی، اور وہ اکثر انتہائی افسردگی کے ساتھ میرے ساتھ پاس آتے اور مجھے کہتے کہ مرزا غلام احمد نے ہمارے انبیاء کے بارے میں کیا لکھا اور کیا کہا تھا،
اور انہوں نے کیا دعوے کیے تھے۔ شروع میں سننا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے ہمیشہ یہی سکھایا گیا تھا کہ مرزا غلام احمد کے بارے میں کبھی بھی کوئی منفی بات نہیں سننی، لیکن پھر حالات اور بدلتے وقت کے ساتھ میں نے اپنے ایمان اور عقیدے پر غور کرنا شروع کیا۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر مرزا کی تعلیمات اور دعووں کو پڑھنا اور سننا شروع کر دیا۔ جب میں نے خود غور سے سننا، حقیقی معنی کو سمجھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انہوں نے خدا کے دوسرے انبیاء کے بارے میں کیا لکھا ہے، اور مجھے شدید دکھ ہوا۔ مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ انتہائی تذلیل کا باعث ہے۔ اب میں پوری طرح سمجھ سکتی ہوں کہ میرے شوہر میرے سامنے کئی موقع پر میرے پاس سامنے آ کر کیوں آنسو بہاتے تھے۔ ایک بیوی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنی آنکھوں کے سامنے روتے دیکھنا۔ میری آپ سب سے عاجزانہ درخواست ہے کہ براہ کرم اپنے ذہن کو کھولیں اور دونوں اطراف کو سامنے رکھیں۔ ہمارے دل میں کسی بھی احمدی کے لیے بالکل کوئی نفرت نہیں ہے۔ ہم ان کے لیے مخلص خواہش اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں کہ وہ سچی راہ اور رہنمائی کا راستہ اختیار کریں۔ میں اور میرے شوہر ہم دونوں بہت آزمائشوں سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ہی خاندان کے سامنے کچھ مشکلات اور سماجی بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ احمدی جماعت بلند نعرے کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں محبت اور اخلاص کی تصویر پیش کرتی ہے۔ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں، لو فار آل ہیٹڈ فار نان۔ لیکن حقیقت میں یہ سب ایک نقاب کا پردہ ہے۔ جب کوئی بھی اس احمدی جماعت کو چھوڑ دیتا ہے تو اس پر مرزا غلام احمد کی کتابوں کے شرائط آپ کے سامنے واجب ہو جاتے ہیں، یعنی ان سے قطعی تعلقات نہ رکھنا، خوشیوں کے موقع پر ایک دوسروں کو بھول جانا، انسانیت کے پیار کو ترک کر دینا، خون کے رشتوں کو بائیکاٹ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ لیکن ہمارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے رحم رشتوں سے تعلق ختم کرتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس پیاری حدیث سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کے پیار کو اور رشتوں کے پیار کو ہمیشہ زندہ رکھیں۔ حال ہی میں نے اپنے والد صاحب کو کھو دیا ہے، اور اس تکلیف Just bear with us, please, because it's very emotional for us. She's nearly finished. Just one more minute. اور اس تکلیف وقت مجھے تعاون کی بہت ہمت اور شدید ضرورت تھی، بس قسمتی سے مجھے اپنوں سے نہ ملی۔ میرے چاہت میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن آپ کے اپنے آپ سے بدسلوکی کا مزاج رکھتے ہوں تو آگے دل کو دکھ کا گہرا اثر ملتا ہے۔ میں آج اپنے تمام بہن بھائیوں کے ساتھ عاجزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ خود مرزا غلام احمد کی کتابوں کی گہرائیوں میں جائیں اور اس کے دعووں الفاظوں کو خود سمجھیں اور غور کریں۔ جلد ہی آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ حقیقت میں 1400 سال اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم دعاؤں کے ذریعے ایک دوسروں کو یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ Jazakallah, sister. Jazakallah, sister. Takbir. Takbir. I'm gonna thank our sister for honoring us with her statement. We listened to her very carefully. We truly value her words and thank her for her courage and her brilliance in coming forward to help her own people. Okay? And wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran that Allah sent prophets to people from themselves. There are no more prophets coming after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now it is upon the people to go to their own people to call them to Islam. And this is where you are very, very important. میں اپنی بہن سے کہنا چاہوں گا کہ آپ کی ہمت، آپ کا جذبہ، آپ کی جرأت کو سلام۔ ہم سب لوگ آپ کے ممنون ہیں
اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق عطا کی کہ ہمیں آ کے انسپائر کریں اور ہمیں ہمت دیں، اور ہم نے یقیناً آپ کی بات کو غور سے سنا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پیغام کو کبھی بھی دبنے نہیں دیں گے، اس کام کو چلنے دیں۔ اور جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے دلوں میں سوائے ہمدردی کے اور خیر خواہی کے کوئی اور جذبہ نہیں ہے، ہمارے دلوں میں احمدیوں کے لیے سوائے ہمدردی اور خیر خواہی کے اور کوئی جذبہ نہیں ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگ جہنم میں جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بچ جائیں، جب تک زندہ ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارا یہی مقصد ہے۔ اور یہ ایک سلسلے کا افتتاح ہے، اختتام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، اور جہاں بھی دنیا میں ہمیں موقع ملا، توفیق ملی، ہم جو احمدی حضرات احمدیت کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، ہم ان کو انشاءاللہ منظر عام پہ لائیں گے، اور وہ یہ کام کرتے رہیں گے، اور وہی اس چیز پہ انشاءاللہ جو ہے ہم پوری دنیا کو لے کے آگے چلیں گے۔ اپنے احمدی جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، ان کو انکریج کرنے کے لیے، ان کو بتائیں گے کہ یہ ممکن ہے اور یہ ہو سکتا ہے۔ جی ابھی ہمیں آپ یقین، شیخ صاحب کہہ رہے ہیں ابھی 30 آئے ہیں، 30 فیملیز آئی ہیں، ہم 100 لائیں گے۔ میں آپ کو انشاءاللہ، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں، یقیناً ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کا دعویٰ ہم نہیں کرتے جس طرح قادیانی جماعت لاکھوں کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگوں نے کلمے پڑھے ہیں، اور حال ہی میں پڑھے ہیں۔ میں خود اس چیز کا عینی شاہد ہوں کہ 3 خاندانوں نے اس عاجز کے ساتھ لائیو کال پہ، فون کے اوپر وہ ہوتی ہے نا گروپ کال، میرے پاس وہ ایویڈنس میرے فون میں موجود ہے، کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو میں اس کو دکھا دوں گا۔ 3 فیملیز اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں، ان سب نے اسلام قبول کیا، 3 فیملیز نے۔ ایک میں ملک بھی نہیں بتاتا آپ کو، منظر عام پہ لانے کی ہم، کیونکہ وہ ابھی تک ایک ٹرانزیشن میں جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کلمہ شہادت انگلی اٹھا کے انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور انہوں نے وہ کالی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی۔ وہ کالی ٹوپی ہوتی ہے نا جو قادیانی جماعت کی خاص ٹوپی ہوتی ہے، پاکول ہے وہ، جو پشتون ٹائپ ٹوپی ہوتی ہے کالی، وہ انہوں نے وہ ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ تو آپ لوگ گھبرائیں مت، جو لوگ اس سلسلے کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، آپ جیسے بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں، ہمیں صرف انہیں منظم کرنا ہے انشاءاللہ۔ میں اگلی دعوت دوں گا اپنے عزیز بھائی شبیر بھائی، اس پوری جو یہ پورا جو ایک ایونٹ آرگنائز ہوا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ہم کہیں گے، ہی از دا بیک بون، ہی از دا اسٹرینتھ بیہائنڈ اٹ۔ بہت جو ہے جرت کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا، اور ان کو بہت تنگ کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ یہ ایونٹ نہ ہو، ایکس قادیانی، ایکس احمدیز یہ کام نہ کریں، کیونکہ بہت سارے دوسرے لوگ جو ابھی تک کشمکش کا شکار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آ کے مل جائیں گے۔ لیکن الحمدللہ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ تو میں شبیر بھائی کو دعوت دوں گا، وہ یہاں پہ انشاءاللہ خطاب کریں۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، and a warm welcome to all the brothers and sisters present today. I would like to express my sincere gratitude to our respected brothers, Maulana Sail Bawa Sahab, Ustad Adnan Rashid and Declan Henry, who have generously taken the time to help make this important event a reality. Also they've already joined us, was Brother Imtiaz and Dr. Azhar. My name is Shabiruddin. For 44 years of my life, I was part of the Ahmadiyya community. Today, I want to share a brief look into my personal journey and touch upon my family history. My grandfather, who you see on the TV screen here behind you, Salahuddin, migrated to the UK from Pakistan in the 1950s following the partition.
He arrived alongside his brothers, being one of 7. He was a born Ahmadi, a hard-working factory worker who simply tried to build a good life here in the UK for his family. Like his brothers, he was taught by his parents to believe in Mirza Ghulam Ahmad. He selflessly gifted 2 of his own houses to the Ahmadiyya community to serve as their very first mosque in Huddersfield. At the time, he innocently and firmly believed he was following Islam. I grew up in this community alongside many of his family members and cousins, just like the generations before me. I followed the same. Ahmadiyya doctrine holds views that run completely parallel to and conflict with the Islam taught to us by the Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 years ago. After hours of rigorous research and finally understanding the core beliefs of this community, I knew I had no choice but to leave. My only wish is that the Ahmadiyya Jamaat had been transparent about these actual texts and belief systems from the beginning. The absolute turning point for me was discovering what I understood to be Mirza Ghulam Ahmad's claim to be the second coming of our beloved Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in a literal and Baruz manifestation sense. I felt deeply deceived and heartbroken. The more I read and delved into his actual claims, the more I actually broke down in tears in front of my wife, overwhelmed by disbelief. When I showed the writings and claims to my wife, she was equally shocked. Alhamdulillah, she too realized she could no longer remain in the Jamaat. Choosing this path has come with immense personal regret and pain, specifically through the cutting of family ties. Mirza Ghulam Ahmad wrote in his books instructions concerning those who do not believe in him, including matters relating to the prayer, eating together, and exchanging salam. To me, this is heartbreaking. We are your family. Don't ever think that. Sorry. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Why should differing views cause us to sever sacred family bonds? This was never the practice of our Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The severe warning in Sahih al-Bukhari, the Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "The one who severs his family ties will not enter paradise." Yet, with great sadness, both me, my wife, and I have experienced this social boycott firsthand, simply for choosing a different spiritual path. In fact, right up until this conference, we were threatened with being boycotted, with the suggestion that if we gave this speech, the only thing left would be death between us. It is deeply frustrating to experience this form of community that publicly carries the slogan, love for all and hatred for none.
Growing up, we were always warned, don't go to other mosques, don't listen to other scholars. Today, I really beg of you to step outside of that mindset. Look at things from both sides with fairness. I am not your enemy. This is not a competition, and we hold absolutely no hatred in our hearts. We only have deep sympathy and sincere call to bring you back to the unaltered teachings of our beloved Prophet, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala reminds us that every soul will stand alone and be questioned on the Day of Judgment. I cannot and will not compromise my akhirah knowing what I know now. I have a humble request for every Ahmadi watching or listening today. Please put pen to paper, open the original books, read the claims, the reported revelations for yourself, and judge with an independent mind. Independent research, critical thinking, and protecting the purity of your faith are vital. If you search with a clean heart, Allah subhanahu wa ta'ala will guide you through His infinite grace. As Muslims, it is our collective duty to seek the truth and hold an unwavering love for the Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As the hadith states, none of you truly believes until I am more beloved to him than his parents, his children, and all of mankind. My final message to everyone listening is to protect the honor of the Khatam an-Nabiyyin, the seal of the prophethood of our beloved Prophet Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as the final messenger of Allah. Jazakallah khair. अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो अकेला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। सलातो सलाम हो आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इंशाअल्लाह ऑल मुस्लिम, न्यू मुस्लिम, हम जितने भी यहाँ हैं, एक दिन आएगा आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ होंगे, उनके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का जाम पिएंगे इंशाअल्लाह। सब कहें ज़ोर से इंशाअल्लाह, और ज़ोर से कहें इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैं अपने इन तमाम भाइयों को जो आज मुसलमान कम्युनिटी में अल्हम्दुलिल्लाह है, इंशाअल्लाह रहेंगे, तमाम उलमाए हडर्सफील्ड की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से, तमाम रुए ज़मीन के इंसानों की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे भाई शबीरुद्दीन साहब जो पोते हैं सलाहुद्दीन साहब के, इंशाअल्लाह हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए इंशाअल्लाह पहले से ज़्यादा दीन इस्लाम की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ठीक है, inshallah we'll conclude with a supplication. Mullah Amin Pandosa from Batley. एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ लें, just read the salutations and salams to Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. We would like to thank our brother Declan, our Maulana Suhail, and Adnan Sahab, and all the other ulama that have been present, and all the other speakers that have been present. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them for this effort that they have done, and make this as a starting point for future conferences where we listen
to people from the Ahmadi community and listening to their story. And really, I know Dr. A.K. Sheikh very well. You know, their stories are very, very heart-touching. Ya Rahman Rahim. And also our sister who was in tears just a few seconds ago. I really felt for them. May Allah subhanahu wa ta'ala make it easy for them that they come to the right path. And like Adnan and other people have said, Ya Allah, we really do not have any enmity towards the Ahmadi community. What we want for them is what we want for us. We want them to be under the shade of Allah subhanahu wa ta'ala on the day there is no other shade except His shade. And we want to save them from the fire of hell. So when we are talking to born Ahmadis who are born, they are actually, because they are born in the religion, they are not murtad. So remember this. So we need to talk to them like they are our brothers. Ya Allah, give us the ability to talk to people in a nice, humble way, and to bring them towards Islam. Udur ila sabil rabbik bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. For all attendees, we do have food parcels, so whilst they're leaving, we do encourage them to take from them. And also, the brothers and the sisters who have embraced Islam, we have an opportunity to meet them, congratulate them, and also mention kind words to them. May Allah subhanahu wa ta'ala accept all the service of the volunteers, those standing by the doors, those standing outside, those who have assisted in any way. May Allah ta'ala grant us all the intercession of the Messenger sallallahu alayhi wa sallam. Brother, whoever wants to meet them, just send them one by one. Yeah? One by one. Don't let people just go. Thank you so much. Of course. All right, so people want to meet everybody. Okay, inshallah. Okay. No. It's not. Who wants to do? Yeah, just one by one. If anybody wants to take a picture or whatever. You want a picture? You want a picture with me? Bye-bye. They're the real heroes. My God, Islam I want to mention very quickly, the real heroes, the unsung heroes are the people who put all these chairs together, all the volunteers, all the security, everyone who contributed even in a minor way. By the way, there is no minor way in this. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, you support a good cause, you get the same reward as those who do the work. So my brothers and sisters, those of you who were sending emails, calling people, security, people who were putting chairs, people who were setting up the cameras, people who were bringing the laptops, okay? There are some people in my family, they know how much I love them and how much I appreciate them. I want to talk to those people. I haven't met Allah bless you. Allah reward you for all the amazing work you have put together to make this happen. You are the real heroes. अस्सलामुअलैकुम मुफ्ती साहब, हमारा यही है कि हमारी तरफ से इन्हें मुबारक दें हज़रात को कि माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी, बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, अल्लाह मज़ीद इनको तौफीक दे। जी बोलें जी।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور یہ جو جاء الحق و زہق الباطل کا مظاہرہ ہوا ہے, اور انشاءاللہ اور مزید بھی صحیح حقیقی اسلام میں آئیں گے جو اصل اسلام ہے, اور قادیانیت کا انشاءاللہ جنازہ بڑے تذلیل کے ساتھ نکل رہا ہے اور نکلتا رہے گا. جزاک اللہ. جی افضل صاحب. جی السلام علیکم, سب کو مبارکباد. جی ماشاءاللہ بہت ہی روح پرور تقریب تھی. خاص طور پہ امتیاز صاحب کی جو بات ہے, آئی ہوپ کہ ہم سب نے غور سے سنی. ان کا جو ہارٹ اینڈ سول میسج تھا, جس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ ان کا جو امام مہدی کا عقیدہ ہے وہ ایکچولی نان ایگزسٹنٹ ہے, اور ایک جیلی سا ایک انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے عوام اپنی کو محض بتانے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں بھی ان کے جو عقائد ہیں وہ کتابوں میں عقائد کچھ اور ہیں اور عوام کی کنزمپشن کے لیے کچھ اور ہے. اصل عقیدہ ان کا جو امتیاز صاحب نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, اور جو انہی کے مین تھیم سے میں کیری آؤٹ بھی کر رہا ہوں, اصل عقیدہ ان کا وہی ہے جو بیست ثانی والا, جو قادیان میں نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیست کہتے ہیں, اس کے ذریعے دوبارہ ہوئی. یہ ہے وہ گستاخانہ عقیدہ جو ان کی کتابوں میں چھپا ہے اور جو ان کی اپنی عوام سے پنہاں ہے. وہ لوگ واقف ہی نہیں ہے کہ ان کے اصل عقائد کیا ہیں. یہ ہے وہ ایک ان میسکنگ جو امتیاز صاحب نے کی ہے کچھ عرصہ پہلے, اور ہم اس کو ٹیک آن بھی کر رہے ہیں. میری آپ سب سے بھی یہ التماس ہے کہ ہم ان کے ان اصل عقائد کو آشکار کریں اور ان کی اپنی عوام کے اوپر آشکار کریں. یقین کریں کہ یہ بڑے شاک میں ہیں یہ جان کر, یہ بروزی نبوت کا عقیدہ, یہ ایک ہی ستون کے اوپر یہ ساری قادیانیت کی عمارت کھڑی ہے, اور یہ بالکل گرنے کو ہے کہ جو ہی آپ بروزی نبوت کا نام لیں ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. تو میری آپ سب سے التماس ہے بھائیوں سے کہ ہم اس کو سینٹرل تھیم بنائیں ہمارے فیوچر فورمز میں. تھینک یو. بہت شکریہ. جی ڈمپل بھائی صاحب. جی السلام علیکم صاحب, بہن بھائی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں اپنی بہنوں کو اور بھائیوں کو جو ایکس قادیانی ہیں, جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں, جو بھی ٹرو احمدی بنے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ ٹینشن نہیں لیں, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. چاہے وہ ایکس قادیانی ہیں چاہے وہ مسلمان ہیں, آپ بالکل بھی ٹینشن نہیں لیں. میں جانتا ہوں, میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں کہ یہ قادیانیوں نے آپ کے ساتھ کتنا ظلم کیا ہے. مجھ پہ بھی یہ ظلم ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ہم سب نے ہمت کر کے باقی کے جو قادیانی پھنسے ہوئے ہیں اس کلٹ میں, ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو نکالنا ہے. ہم نے اپنے بھائیوں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے ماں باپ کو, ان سب کو اس کلٹ سے نکالنا ہے تاکہ وہ دوزخ میں نہ جائیں. یہ قادیانی انہوں نے اپنی کتابیں چھپا کے رکھی, ہمیں اپنی کتابیں نہیں دکھائی, ہمیں اپنے عقائد نہیں بتائے کہ ان کے عقائد کیا ہے, مرزا قادیانی کے دعوے کیا ہیں. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے, سچی میں دلی دکھ ہوتا ہے. میں اپنی بہن کا سنا, یقین ماننے قسم خدا کی روح کانپ گئی. چلے میں تو مرد ہوں, میں نہیں رو سکتا, میں سہ سکتا ہوں. اپنی بہن کا میں نے سنا, اللہ کی قسم میری روح کانپ گئی. اتنا ظلم کرتے یہ قادیانی. میری مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے, پلیز اگر کوئی قادیانی مسلمان ہوتا ہے نا تو برائے مہربانی اس کے ساتھ کھڑے ہوا کریں, اس کو تکلیف نہ دیا کریں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, پھر میں ابھی مفتی صاحب کی طرف بھی جاتا ہوں, باقی دوستوں کی طرف بھی جاتا ہوں. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ بڑی زبردست بات ہے. یہ تو اس بہن سے بولا نہیں گیا نا, حقیقت ہے. میں نے ایک بہن کی داستان سنی تھی, اس نے یہ کہا تھا کہ 4-5 بہنیں تھیں, جب باپ فوت ہوا تو جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو دنان بھائی نے کہا ہے نا کہ جب ان کے ظلم دیکھتے ہو نا تو واقعی وہ مشرکین یاد آ جاتے ہیں. آج کے دور میں جو یہ ظلم کر رہے ہیں, جو پابندیاں انہوں نے لگائی ہیں. جی بہت اچھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ آج کا ہوا ہے نا, یہ اس لیے زبردست ہے کہ جو ایکس قادیانی ہیں, ایکس قادیانی سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ کام کریں اپنے ہی رشتہ داروں میں, اپنے ہی گروہ میں, کیونکہ آپ کی بات وہ یقینی سنتے ہیں بغیر جھجک کے. جی حضرت بھائی, وہ میرا خیال بیزی ہیں. نعیم بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان تازہ ہو گیا
اور سب ساتھیوں کو مبارکباد، خاص طور پہ جن بھائیوں نے اس محفل کا انعقاد کیا انگلینڈ کے اندر اور انہوں نے جو قربانیاں دیں، بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کی تعریف کے لیے، اور دعا گو ہوں۔ اور اپنے بھائیوں کے لیے پیغام ہے کہ یہاں پر ٹک ٹاک کے اوپر جب ہم ختم نبوت کا جو کام کرتے ہیں، ہمیں جو مائک ملتا ہے برائے کرم اس مائک کا صحیح استعمال ہم رکھیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہاں پر یہ بہن نے بتایا کہ وہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے سے ان کو آگاہی ہوئی۔ اس کے علاوہ امتیاز بھائی نے بھی کئی خاندانوں کا ذکر کیا کہ ان کی بات سن کر، اس پلیٹ فارم کی بات سن کر، عدنان رشید صاحب نے کئی بار بتایا اور ہمیں واقعتاً بھی ملتا ہے، یہ بڑا مؤثر پلیٹ فارم ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ بھی بے احتیاطی کر لیتے ہیں، جو نئے ساتھی ہیں، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ پرانے ساتھیوں سے سیکھیں، جیسے نائٹ رائڈر بھائی ہیں، اور لوگ ہیں، روما بھائی ہیں، علماء اکرام ہیں۔ تو ہم کوشش کریں کہ جو بھائی نئے بھی آئے ہیں اور اپنے مائک کا استعمال بہتر کریں اور اس پیغام کو جتنا ہو سکے آگے قادیانیوں تک پہنچائیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔ جی روما آمین۔ جی جو آپ نے بات کی نعیم بھائی، اس میں ایک بات بڑھا دوں، وہ جو باقی حضرات محنت کر رہے ہیں، لیکن میں اتنا خوش ہوں آج اپنے مفتی صاحب سے، ABR صاحب سے، کہ اپنا وقت بھی نکالتے ہیں اور ہمیں نہیں بھولتے وہ کہیں بھی۔ دیکھ لیں آپ، اللہ انہیں جزائے خیر دے، اللہ ان کو مزید ہمت دے۔ جی شبان بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل سے قرآن مجید کی وہ آیت ذہن میں آئی ہے کہ جن بھائیوں تھوڑی سی مائک قریب کر لیں، آواز آپ کی کم آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ آج کی محفل سے اور بہنوں کا اور بھائیوں کا جو درد سنا ہے، جنہوں نے قادیانیت کو چھوڑا، پھر اسلام قبول کیا انہوں نے، تو قرآن مجید کی ایک آیت ذہن میں آتی ہے ان کے دکھوں کو دیکھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف وہ کلمہ پڑھ لیں گے، ایمان لے کے آ جائیں گے، لیکن وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان پر آزمائشیں آئیں گی، ان کو دکھ اٹھانا پڑیں گے۔ اور قرآن مجید کی دوسری آیت ہے کہ جس کے اوپر آزمائشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم نے انسانیت کو آزمانا ہے، ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے۔ اور کن طرح سے آزمائیں گے؟ پوری زندگی کو اللہ رب العزت نے سامنے کر کے رکھ لیا، چار چیزوں کو بیان کرتے ہوئے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر ہم خوف طاری کر دیں گے۔ اب دیکھیے کہ خوف ہوتا ہے، ظاہری بات ہے کہ ایک آدمی جب ایمان لے کر آیا، گھر والوں کا خوف ہے، باہر انسانوں کا خوف ہے، اور قادیانیت کا جو آپ نے ابھی سن لیا کہ ہر طرف سے خاندان کے، ظاہری بات ہے کہ نکلنا ہے باہر تو ویسے ہی دوسرے جو جان پہچان والے آدمی نہیں ہوتے ہیں، گھر جائیں گے تو گھر والے دشمن ہیں، وہ کب رکھتے ہیں گھر والے؟ نہیں رکھتے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، پھر یہ جو گھر والے بائیکاٹ کرتے ہیں، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ اب ایک تنہا آدمی ہو، وہ نکل کے کس طرف جائے؟ لیکن جب عورت ہو، آدمی کے لیے تو پھر بھی مشکل نہیں ہوتا کہ کہیں وہ مزدوری کر لے، کسی جگہ پر چلے جائے، لیکن عورت کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسے فرمایا وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ آگے فرمایا کہ ان مشکلات کے اوپر جو بندہ صبر کرتا ہے نا، پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ۔ دیکھیے کس طرح اللہ رب العزت سمجھاتے جاتے ہیں، پھر ان معاملات کے اوپر آخر میں اللہ رب العزت جنت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میں نے ماشاء اللہ آپ کو مبارک ہو، لیکن ہمارے صدر مفتی صاحب ابھی باقی تھے، ماشاءاللہ سب بھائیوں نے تاثر دیے۔ مفتی صاحب جی باقی جو جتنے بھی ساتھی ہیں، نائٹ رائڈر بھائی، افضل العائج بھائی، خالد بھائی، اور جو باقی جتنے سننے والے ہیں، بہت ساروں نے کالیں بھی ڈالی ہوئی ہیں، 15-10 کالیں بھی پڑی ہوئی ہیں، لیکن میں نے کہا چلیں جتنے ساتھی ہیں۔ تو ابھی ہم نماز کے لیے تھوڑا سا نکل گئے، میں نے اس وقت فوراً بند نہیں کیا۔ اچھا، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بھائی تھوڑا ساتھی جو ہے وہ تبصرہ بھی کر لیں گے آپس میں، جو کچھ سنا، جو کچھ انسان کے اندر جو
जज्बात और होती हैं ना, फीलिंग्स होती हैं, जी 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 मुफ्ती साहब, आपके लिए जज़ाकल्लाह माशाल्लाह, आप हर जगह पहुंचते हैं, फ्रंट लाइन पे होते हैं, अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे माशाल्लाह। मोर पावर टू यू। बहुत शुक्रिया अफजल उड़ान भाई। आप नमाज के लिए हैं, लेकिन बाद में अगर मुमकिन हो सके तो हम साथी जमा हो के कुछ तबसरे वगैरह जो बहनों और भाइयों की जो हैं उन पर अगर कोई बात हो सके, सीखने सिखाने का अमल हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश में बात थी, हो सकता है कि कुछ भाइयों को ज़रूरत हो कि वो चाह रहे हो कि क्या बात का मतलब जानने की कोशिश होगी। जी मुफ्ती साहब। देखें, इससे जो जितने जमात अहमदिया के जितने हजरात थे जिन्होंने जमात को छोड़ दिया, मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की असलियत रियलिटी को उन्होंने जाना और उन्होंने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी और उसकी जमात पे लाना डालकर उस जमात को छोड़ दिया, इस्लाम की तरफ आए। जब इंसान असल की चीज़ की तरफ आता है ना, देखें मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ पर इंग्लैंड में जो यहाँ के बॉर्न बच्चे होते हैं, जब वो पाकिस्तान जाते हैं ना, उन्हें देसी चीज़ हज़म नहीं होती है, लेकिन जब वो देसी पे आदी हो जाते हैं तो फिर उनको डालडा जो है वो अच्छा नहीं लगता। तो ये मिर्ज़ाई जिन्होंने सारी उम्र डालडा 2 नंबर घी खाया है, 2 नंबर जो है वो इन्हें मज़हब पढ़ाया गया, उसको दीन तो हम नहीं कह सकते, कल्ट फ़िरका इन्हें पढ़ाया गया है। जब ये असल इस्लाम की तरफ आते हैं ना, जो असल घी है उसकी तरफ जब आते हैं ना, उसका मज़ा लेते हैं, तो ये समझ जाते हैं कि ये रियलिटी है, ये इस्लाम का हुस्न है। कितने यहाँ पर लोग जो है वो, हमारी सिस्टर से भी जो है वो मुलाकात, हम जितने यहाँ पर सिस्टर्स आई हुई थी उनके साथ भी मुलाकातें हुई, तो उनके दिल के अंदर जब वो मुसलमानों की मोहब्बत और मुसलमानों का जोश और जज्बा देखते हैं ना, तो उनके अंदर जो है वो, हालांकि अब ये बशीर भाई अभी बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जी हम इस तरह, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है वो हमारी फैमिली के, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, आप कोई अलहदा नहीं है कि जी भाई आप अपने आप को अलहदा समझे। अगर आप जो है जितने लेफ्ट राइट सीधा, अच्छा, अगर ज़ाहिरी बात है जो इस कल्ट से निकलता है उसके वालिदैन भी होंगे, उसके बहन भाई भी होंगे, उसके रिश्तेदार भी होंगे, दोस्त अहबाब भी होंगे, उन्होंने बचपन भी गुजारा होगा, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत सारी जो है वो चीज़ें होंगी। इन तमाम तर चीज़ों को छोड़कर तमाम तर चीज़ों को छोड़कर इस्लाम की तरफ आना, ज़ाहिरी बात है ये तो सहाबा की सुन्नत है ना, उन्होंने सब कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ नहीं छोड़ा। कितने इस तरह थे हज़रत, जो है वो बहुत सारे इस तरह के सहाबा थे कि जंग में जो है वो बाप और बेटा जो है वो आमने सामने हैं। अब जो है वो बाप वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो जंग लड़ रहा है, बेटा जो है वो अपने कुफर के लिए जंग लड़ रहा है। तो ये असल कुर्बानी यही है। अभी किसी का हाथ पाँव कान नाक ये तो नहीं काटे जाएंगे ना, यही कुर्बानी है। और इसी कुर्बानी के बिना पर जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों के दिलों में अपने हमारे ये जो बहन भाई हैं इनकी मोहब्बतें डाल देते हैं। तो बाकी आप लगे रहें, मैं फ़ोन छोड़ के इधर ही, और मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, बाद में फिर आकर जो है वो मैं लाइव बंद कर दूँगा। बाकी अब साथी जो है वो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हमें यूँ लगा जैसे हम वहाँ बैठ के देख रहे हैं माशाल्लाह। और जैसे अफजल भाई ने माशाल्लाह जो तवज्जो दिलाई है, हमें जो भी ब्रॉड लगाते हैं, जो भी अपने दोस्त डिबेट्स करते हैं, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन होगा इस तरफ कि वो ये ज़िल्ली बरूज़ी की जो एक झूठ और धोखे की नबूवत का ढोंग मिर्ज़ा साहब ने सजाया था या रचाया था, उसको एक्सपोज करें। और ऐसी किसी भी नबूवत का इस्लाम में, इस्लामिक शरीयत में, कुरान और हदीस में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी किस्म का कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा कुरान और हदीस में नहीं है जो जिससे साबित हो कि ये ज़िल्ली बरूज़ी किस्म की कोई नबूवत अल्लाह की तरफ से है। और इनका ढोंग यही ख़त्म हो जाता है जब मिर्ज़ा साहब ने ये लिखा है कि आयत ख़ातमुन नबीयीन के तहत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम किस्म की नबूवतें आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो एक सिलसिला चला था,
وہ آپ پر ختم ہو گیا. اب یہاں مرزا صاحب خود ختم نبوت کی بات کر رہے ہیں. جو ان کے جھوٹے اور دھوکے باز جو مربی ہیں اور جو ڈیبیٹرز ہیں اور جو لائیوز لگاتے ہیں انٹرنیٹ اس پر ٹک ٹاک پر یا یوٹیوب پر کام کر رہے ہیں یا ایکس پہ کام کر رہے ہیں یا فیس بک پہ، ان کا سب سے بڑا جو جھوٹ یہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت قرآن کریم میں نہیں ہے. اتنی بات جتنی مرزا صاحب نے کی ہے، یہی تو اصل ختم نبوت کا عقیدہ ہے جس پر مرزا صاحب پہلے خود قائم تھے 1891 تک. تو اس کے بعد مرزا صاحب کو شوق چڑھا کہ وہ مسیح عیسیٰ بنے یا بروزی طور پر نبی بنے. وہ دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، جیسے بچے کو ایک کھلونا چاہیے ہوتا ہے نا، وہ تو ایسی خواہش مرزا صاحب کے دل میں پیدا ہوئی. اس کے بعد مرزا صاحب نے سارا اپنا عقیدہ وہ بدل دیا. تو الحمدللہ تمام بھائی جو یہ تبلیغ کرتے ہیں، تمام دوست احباب اور سسٹرز ماشاءاللہ وہ کلمہ حق بلند کرتے ہیں ٹک ٹاک پر اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، بہت مبارکباد کے مستحق ہیں. اور یہ جو پروگرام ہوا ہے الحمدللہ اس نے قادیانیت کا جنازہ نکالنے میں پہلا کام کر دیا کہ مردے کو غسل دے دیا. اور انشاءاللہ اب اس کو چرپائی پہ ڈال کر تو اس کو بڑی تذلیل کے ساتھ جوتوں کے ہار شار پہنا کے تو پھر اس کو جو ہے نا وہ گٹر میں ڈال دیا جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ حق جو ہے وہ اسلام ہے اور اسلام کے سامنے کوئی حق نہیں ٹھہر سکا، کوئی باطل نہیں ٹھہر سکا. الحمدللہ مسلمہ کذاب آیا، کیا کر لیا، کیا بگاڑ لیا اسلام کا؟ کچھ بھی نہیں. اسود انسی آیا، کیا کر لیا اسلام کا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح کے دوسرے لوگ آئے، مہدی سوڈانی، کیا کر لیا اسلام کا؟ کیا نقصان پہنچایا؟ کچھ نہیں. اسی طرح بہاؤلہ آیا، کیا آٹے میں نمک کے برابر بھی، اس نمک کے بھی ایک ذرے کے برابر اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکا. اور کیا ہوا؟ اپنی موت آپ مر رہے ہیں وہ بھی. اور انشاءاللہ یہ آئے ہیں، یہ کیا کر لیں گے؟ گنتی کے چند لوگ ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، ہم ان سے نفرت نہیں کرتے جیسے سب ماشاءاللہ بھائیوں نے یہ بات کی، عدنان بھائی نے اور امتیاز بھائی نے بھی، کہ ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے، ہمیں ان کے عقیدے سے نفرت ہے. جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کفر کو پیش کیا جا رہا ہے، ہمیں اس چیز سے نفرت ہے. اور ہمیں جو ہے باطل کو اسلام کے رنگ میں ڈال کر دیا جا رہا ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ نہ اسود انسی کر سکا، نہ مسلمہ کذاب کر سکا، نہ مہدی سوڈانی کی ضرورت ہوئی، نہ ہی بہاؤلہ کی ضرورت ہوئی. یہ مرزا صاحب نے پچھلے سب کو کاٹا. یہ جتنے کذاب ہیں ان سب میں اکذب الکاذبین جو ہیں وہ مرزا صاحب ہیں. کہ اتنا بڑا جھوٹ اور اتنی ڈھٹائی سے انہوں نے بولا ہے کہ پچھلے جتنے بھی مدعیان نبوت ہیں وہ ان کے مطلب پیروں کی جوتی کے برابر نظر آتے ہیں. ان کے جھوٹ، اتنے بڑے جھوٹ مرزا صاحب نے بولے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ دلی بروزی قسم کی نبوت جو سب سے پہلے، اور مرزا صاحب نے ہی یہ اس قسم کی نبوت نکالی ہے، تو اس کا کلا کما انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آج 150 سال ہو گئے. 1000 سال بعد مغل بادشاہ کے دربار میں مسلمہ کذاب کا ماننے والا کھڑا، وہ آج سے تقریباً 500 سال پہلے آج سے وہ دلائل دے رہا تھا، بات کر رہا تھا، اور اس کا مقابلہ کیا جا رہا تھا. اس کے پاس کچھ نہیں تھا. تو آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، وہ بھی مر کھپ گئے. تو یہ 100-150 سال کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو اس طرح کی تحریکیں، اس طرح کے کلٹ ہوتے ہیں نا، ان کی عمریں 200-400-500 سال کوئی معنی نہیں رکھتی. تو اب دیکھیں کہ بہاؤلہ جو ہے وہ مرزا صاحب سے 20 سال پہلے اس نے دعوے کیے تھے، وہ بھی ابھی چل رہا ہے اور اپنی موت آپ مر رہا ہے. تو یہ بھی اپنی موت آپ مر رہے ہیں. آج کا جو پروگرام ہوا ہے یہ پہلی یہ کیل ہے تابوت، جو قادیانیت کا تابوت ہے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر. اور مرزا صاحب کی اس کلٹ کا جنازہ انشاءاللہ ہم بہت تذلیل کے ساتھ نکالیں گے. ہم نہیں تو ہمارے بچے دیکھیں گے، نہیں ان کے بچے دیکھیں گے. تو انشاءاللہ یہ دنیا ضرور اس کلٹ کا جنازہ اٹھتے دیکھے گی انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ. جی روما بھائی آپ موجود ہیں نا؟ جی جی
करें बात। रोमा भाई नहीं वो जगह चाहिए हो तो मैं अपनी जगह दे दूं, साथ ही में है काफी नीचे। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, हम बैठे हैं आपस में, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा भी ख्याल है दोस्त और ऊपर आना चाहते हैं तो हम जगह छोड़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, ताकि सबको मौका मिले। जो दोस्त आएंगे तो वो चलो मुफ्ती साहब आएंगे ना, तो वो हम बैठे हैं सिर्फ इस पे तबसरा कर रहे हैं। बड़ी प्यारी बात आपने की और हज़रत मुल्ला साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि हमें ब्रांडों पे थोड़ा सा गौर करके बात करनी चाहिए, ताकि इन ब्रांडों से काफ़ी असर जाता है, क्योंकि उनके पास टाइम तो है नहीं बेचारों के किताबें पढ़ते फिरें ना, उन्होंने पढ़ी हैं। तो जब वो गुफ्तगू सुनते हैं तो गौर करते हैं। हम तो शुरू से ये कहते हैं कि बिल्कुल वो बात करो जो हकीकत पे मबनी है, असल चेहरा सामने उनका लाओ जो है। कि अब देखें ना, ये जो बातें हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जिसने लिखा है कि उनकी दूसरी पैदाइश का, और इसके अलावा कि उनसे भी बढ़ के माज़ल्ला, अब ये अक्सर कादियानी नहीं जानते, उन्हें धोखा दिया जाता है कि नहीं ये सहारे के रंग में है, ये ऐसा है, जिस तरह मैं खुदा का बेटा बन गया ये भी सहारे के रंग में है। वो हर चीज़ को घुमाते हैं इधर। लेकिन जब हम बड़ी इम्तियाज़ से गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह इम्तियाज़ भाई हैं, अदनान भाई हैं, देख लें आप, हवालों से, तरीके से, बर्दाश्त से, सब्र से बात करते हैं और बात असर रखती है। लेकिन याद रखें, हमारे यहाँ मुसलमानों के यहाँ ये जो ख़त्म नबूवत का अकीदा है ना, अकीदा ये बड़ा संजीदा है, आप जानते हैं। इसलिए जब भी कोई भाई बात करे, पहले बिल्कुल अल्लाह से ये दुआ करें कि या अल्लाह वही लफ्ज़ मेरे मुंह से निकलें जो मेरे फ़ायदे के हों और सुनने वाले को भी फ़ायदा दे दे, क्योंकि हदायत अल्लाह देनी है। जब नीयत हमारी ये होगी तो इंशाअल्लाह, आज आपने देख लिया 1 2 4 बंदे नहीं हैं, मर्द भी हैं, ख़वातीन भी हैं, और उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। वो तो इतना टाइम नहीं था कि किस तरह वो रो रो के बता रही हैं कि हमें तो पता ही नहीं था, हमसे तो ये चीज़ें छुपाई गई थी। तो इंशाअल्लाह सारे भाई जिस तरह काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर बंदे का अपना एक अंदाज़ होता है। लेकिन मुखलस होकर इस काम को करेंगे, इंशाअल्लाह इसमें असर होगा। जी डिम्पल भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं कहना ये चाहूँगा कि जब हम छोटे होते थे ना, तो हमें हमारे दोस्त मौलवियों से हवाले लेकर बताते थे कि ये देखो मिर्ज़ा कादियानी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया है, मिर्ज़ा कादियानी ने कृष्णा होने का दावा किया है, और मिर्ज़ा कादियानी ने खुदा का बेटा होने का दावा कर दिया। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि वो खुद खुदा है। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा नौज़ुबिल्लाह वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दोबारा आ गया कादियान में। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि कुरान पाक दोबारा उस पर नाज़िल हो गया है। तो हमें ऐसा लगता था कि ये कितना बड़ा झूठ बोलते हैं, ये ऐसे कैसे हो सकता है यार, हम तो इस जमात में हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता भाई। हम जो कुरान पाक पढ़ते हैं उधर तो कुछ भी नहीं लिखा, ये तो धोखा दे रहे हैं हमें, हम मुसलमान, ये मौलवी इनको सिखाते हैं। हम तो ये सोचते थे कि ये मौलवी इनको सिखाते हैं। फिर भी हम अपने मुरब्बियों के पास जाते थे, मुरब्बियों को कहते थे मरबी साहब ये देखें वो जाहिल हमें मिला है, वो अपने किसी मौलवी से ऐसे उसने हवाले दे के दिए है। तो आगे से मरबी कहते थे ये झूठ है, ये हमारी किताबें नहीं है, ये हमारी किताबों में है ही नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा ये इनकी अपनी बनाई हुई है। हमें ये सुनाते थे। अभी भी आपको अक्सर कादियानी दिखाई देंगे कि वो ये कहते हैं कि ये हमारी किताबें ही नहीं है, ये आप झूठ बोल रहे हो, ये आपकी खुद की बनाई हुई है। अभी भी आपको तकरीबन 80% कादियानी मिलेंगे जो ये कहेंगे कि ये आपकी किताबें हैं, ये आपके मौलवियों की गढ़ी हुई बातें हैं। और हम इस जमात में हैं, हमें पता है कि हमारा अकीदा क्या है। आपको ये बताएंगे वो, इनको इनका अकीदा बताया ही नहीं है। भाई मैं खुद एक्स कादियानी हूँ, मैं आपको बताता हूँ, इनके मजवाड़े में हमने आज तक किताब की शक्ल नहीं देखी। अच्छा जी। वहां पे मजवाड़े में क्या, मैंने अपने पूरे गांव में, इनका दूसरे नंबर पे है रवा के बाद मेरा गसीरपुरा, हमने वहां पे आज तक कोई किताब ही नहीं देखी इनकी। अब यूरोप में आए, अब हमें पता चला है कि यहाँ से इनके आले इस्लाम मिलती है, ये दावे है, ठीक है। तो वो ही दावों का हमें पता चल रहा है कि हाँ, अब ये कहते हैं नहीं इस रंग में नहीं उस रंग में। अब भाई बचपन में हमसे क्यों झूठ बोलते थे कि भाई ये मौलवियों की किताबें हैं, अब रंग डालते हो। झूठ तो इनका यहाँ से पकड़ा जाता है ना।
کہ جو میں اپنے گھر والوں کو بتاتا ہوں، ابھی بھی بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، یہ مولویوں کا بیڑا گرک ہوا ہے. تو نہیں، جب آپ کتاب کھول کے گھر والوں کو دکھاتے ہو کہ یہ روحانی، مثال کے طور پہ روحانی خزائن ہے، فلاں جلد ہے، اس میں یہ لکھا ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں. اچھا، کہتے ہیں یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں. جی بالکل. ابھی میں ان کو ثبوت دے رہا ہوں باقاعدہ، ان کے مربیوں کے اس حوالے کے ساتھ میں ویڈیو لگا رہا ہوں، پھر جا کر ان کو تھوڑا بہت یقین ہو رہا ہے، لیکن وہ ابھی بھی نہیں مان رہے. ان کے اتنے برین واش کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ بھائی تم جنتی ہو، یہ 72 ہے. حالانکہ ان کو یہ گنتی بھی نہیں گنوا سکتے کہ 72 تھے، 73 تھے، کتنے تھے جب ان کو کافر قرار دیا گیا، تو گنتی بھی نہیں گنوا سکتے. ان کے دماغوں میں یہ ڈالا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، ایک امام مہدی نے آنا تھا، اور اس کے ماننے والے جو ہیں وہ سارے جنتی ہوں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو کونیوں کے بل بھی چل کر جانا پڑے تو اس امام المہدی کو ماننا ہے آپ نے، تو وہ خوش نصیب آپ ہو. یہ ان کے دماغوں میں ڈالا گیا ہے کہ بھائی ان سے بچو، یہ کافر ہے، یہ زنا کرتے ہیں، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ ویسے کرتے ہیں. اتنا بدنام کر دیا کہ یہ خود بچ جائیں. نہیں ڈمپل بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جب دعویٰ کر دیا کہ امام مہدی ہے، ٹھیک ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے نا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان سے آپ نے پوچھا کہ امام مہدی دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، مجھے مان لو؟ بس میں آپ کو کیا بتاؤں، پہلی شرط یہ غلط ہے نا کہ جو دعویٰ یہ کرے میں مہدی ہوں، اس کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. یقین مانے میں آپ کو کیا بتاؤں، برے ہمارے جو تھے وہ سیدھے لوگ تھے، انہوں نے پھنسایا ان کو، انہوں نے پھنسایا ہے. اور دعوے اب آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو 130 سال بعد کے ہمارے بڑوں نے اس چیز پہ بیعت کی تھی. تو میں نے 10 سال بعد میں پاکستان گیا، میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ بھائی آپ اس دعوے کو مانتے ہو؟ وہ کہتے نہیں ہمیں تو پتہ نہیں. میں نے لارن ڈال دی. پھر میں نے کہا جب میرے گھر والوں نے اس چیز پہ بیعت ہی نہیں کی، مرزا قادیانی کو یہ ماننا نہیں ہے، تو یہ 130 سال بعد یہ کتابیں کھول کے دکھا رہے ہیں کہ یہ آپ کے بڑوں نے اس چیز پہ بیعت کی ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ. انہوں نے کتابیں چھپا کے رکھی ہے جان بوجھ کر انہوں نے پابندی لگوائی ہے پاکستان میں، تاکہ ان کا عقیدہ پتہ نہ چلے لوگوں کو. انہوں نے پیسے دے کے یا کسی طریقے سے انہوں نے خود پابندی لگوائی ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں. یہ پاکستان میں یہ کون مسلمان، آپ میں نے سارے دیکھے نا مسلمان کیسے ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے کتابیں لے کے ان کی، تو یہ آگے آگے بھاگتے ہیں. یہ بھائی ان کی کتابوں میں کیا لکھنے والا یہ جو یہ کہیں گے کہ بھائی ہماری کتابیں ہمیں پاکستان میں تبلیغ کرنے دو؟ کبھی بھی نہیں یہ کہہ سکتے. یہ تو چھپاتے ہیں اپنی کتابیں. بھائی ہم سے چھپا کر رکھی ہے 130 سال تک، اب اگر ہمیں پتہ چلا کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے. جھوٹ بولتے ہیں یہ سب قادیانی. بالکل درست ہے. یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. راجہ صاحب آئے ہیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک جملہ بولوں گا، وہ جملہ جو ہے نا وہ سمندر کو کوزے میں جمع کر دے گا. جملہ یہ ہے کہ بات ہے مرزا کی کتابوں کی، اس لیے بات ہے رسوائی کی. جاری رکھیں. سبحان اللہ. آپ سے بھی ایک سوال ہے کہ یہ جو ابھی دکھایا گیا ہے، مفتی ابیا صاحب نے دکھایا، سارا معاملہ دیکھا ہے آپ نے کہ نہیں کہ لیٹ ہو گئے؟ میں بس ان اینڈ آؤٹ تھا، تھوڑا سا میں ہواؤں میں تھا. اچھا. ہائے یہ تو آپ نے بڑا نقصان کر دیا حضرت. بھائی میں نیچے جا رہا ہوں، وہ بشیر بھائی ہیں نیچے نا، ان کے اچھا کوئی بات نہیں. یہ حضرت ایسی گیم ہوئی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے. جتنے ایکس قادیانی تھے نا، مرد بھی اور عورتیں بھی، ان کو بلایا گیا. اور جو میرا خیال ہے، مجھے تو انگلش اتنی آتی نہیں ہے، یہ پروگرام بھی ایکس قادیانی نے کروایا ہے. یہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے بھی تمام مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب اس پروگرام کے بارے روشنی ڈالیے گا. مجھے تو انگلش آتی کوئی نہیں، تو آپ دونوں بندے انگلش والے ہیں. یہ پروگرام جس کے بارے میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو آپ نے بتایا، تھوڑی روشنی ڈالیں یہ پروگرام کا مقصد کیا تھا. جی مفتی صاحب بات کریں اس سے پہلے میں یہ ذرا ہوسٹ بھائی سے ریکویسٹ کر دوں، مجھے چھوٹی اسکرین پہ کریں، مفتی صاحب کو بڑی اسکرین پہ کریں. میرا رتبہ جو ہے مفتی صاحب کی جوتوں میں بیٹھنے کا. حضرت میں تو علماء کی جوتوں میں ایسے بس جزاک اللہ. سوری ایسا نہ کریں سر پلیز، ایسا نہ کریں مفتی صاحب پلیز. آپ بڑی اسکرین پر آئیں، آپ اس وقت بات کر رہے ہیں. اور آپ راجہ صاحب سمجھیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے سائے تلے رہ کے چلیں، پر ان کو اوپر کریں تاکہ سایہ تو اوپر سے ہے نا، نیچے سے ہوگا تو ہم لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. فکر نہ کریں، سایہ ان کا انشاءاللہ
ان کی دعائیں ہمارے بسم ساتھ اللہ ہیں. کریں، بسم اللہ کریں. اچھا وہ دوست آئے مفتی صاحب وہ نام تو پورا نہیں پڑھا جا رہا. عبدل صاحب ہیں جی. وعلیکم السلام. کیسے ہو سب؟ واحد الحمدللہ. تو بات کرنی ہے کر لیں پھر تاکہ آگے جو آج کی محفل ہوئی ہے اس کے بارے میں. جی ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی ہے الحمدللہ. تمام بہن بھائیوں نے اپنا اظہار کیا اور کس طرح چھوڑا، بہت خوشی ہوئی ہے. اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ ہیں جب تک ہماری سانس ہے، اور انشاءاللہ یہ کاز ہم جاری رکھیں گے ان کے ساتھ مل کے. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی. جتنے ایکس قادیانی ہے جن کو اللہ توفیق دے رہا ہے، یاد رکھیں اس میں مسلمانوں کے اخلاق کا بھی بڑا رول ہے.